ہم تو وقت گزارنے کے لیے موبائل پہ گیم کھیلتے ہیں، ٹائم پاس کرنا ہے. یہ ٹائم پاس ہونے کے لیے نہیں ہے، یہ ٹائم کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے. سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیحات ہیں. اللہ کا ذکر کرتے جائیے. اللہ کے ہاں میدان جہاد میں گردن کاٹنے کٹوانے سے زیادہ افضل عمل اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر میں یاد. غلطی پہ تکبر کرنا. ایک شخص الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے، آپ نے کہا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. انہوں نے کہا میرا سیدھا ہاتھ نہیں اٹھتا. تکبر. آپ نے کہا پھر تیرا سیدھا ہاتھ نہ اٹھا. صحابی کہتے ہیں پھر ہم نے اس کا سیدھے ہاتھ سے کبھی اٹھتا نہیں. اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو آپ کا خیر کرتے ہیں، پلیز سبسکرائب کر لیجئے. یہ زندگی میری، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، زندگی کے لمحات سونے اور چاندی کے سکوں سے زیادہ قیمتی ہے. زندگی کے لمحات سونے اور چاندی کے سکوں سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ جو لمحہ گزر گیا وہ گیا، وہ دوبارہ نہیں آئے گا. اہل جنت جب جنت میں ہوں گے، انہیں دنیا میں جنت میں ہوں گے، جنت میں کوئی حسرت نہیں ہے، کوئی افسوس نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، نعمت ہی نعمتیں. اللہ جنتیوں سے کہے گا اہل جنت ہمیشہ کی جنت، کبھی نکالے نہیں جاؤ گے، ہمیشہ کی رضامندی، کبھی ناراض نہیں ہوں گا، ہمیشہ کی زندگی، کبھی موت نہیں آئے گی. اہل جنت جنت میں ہوتے ہوئے حسرت افسوس ان لمحات پہ کریں گے جو دنیا کے اندر گزارے اور اس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا. یہ اتنی قیمتی گھڑیے ہیں. ہم تو وقت گزارنے کے لیے موبائل پہ گیم کھیلتے ہیں یا کمپیوٹر پہ گیم کھیلتے ہیں. کیوں؟ ٹائم پاس کرنا ہے. یہ ٹائم پاس ہونے کے لیے نہیں ہے، یہ ٹائم کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے. سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیحات ہیں. اللہ کا ذکر کرتے جائیے. اللہ کے ہاں میدان جہاد میں گردن کاٹنے کٹوانے سے زیادہ افضل عمل اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر میں یاد، اللہ کے ذکر میں لگائے رکھیں. اس لیے اس امت کو خاص طور پہ تقویٰ کی تلقین کی گئی ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ. جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی انہیں بھی اور تمہیں بھی تلقین کس بات کی ہے کہ ہر حال میں اللہ سے ڈرنا، ہر میدان میں اللہ کا خوف. میں طالب علم ہوں، میں داعی ہوں، میں کاروباری ہوں، ایک لمحہ میرا ایسا نہ ہو کہ میں غفلت میں ہوں اور شیطان مجھے اس کام پہ لگا دے جو کام میری ہلاکت اور بربادی کا ہو. اور اگر اللہ نہ کرے شیطان اس میں کامیاب ہو جائے، رب کی رحمتوں پہ قربان جائیں، فوراً توبہ کیجئے، فوراً رجوع کیجئے، فوراً نیکی کیجئے، اللہ اس گناہوں کو معاف فرما دے گا. آپ نے حکم دیا کہ گناہ کے بعد نیکی کر لو تو یہ نیکی تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکییں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. اب انسان غلطی کا پتلا ہے، غلطی اس سے ہوتی ہے، غلطی سرزد ہوتی ہے. ابن آدم میں، اولاد آدم میں کتنی خیر و برکت اللہ نے رکھی ہے کہ جب تک یہ توبہ کرتا رہے گا اللہ اس کو معاف کرتا رہے گا. سیدنا آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، شیطان سے بھی ہوئی. انہوں نے کیا کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. توبہ کر لی. شیطان نے کہا اچھا اس کے پیچھے مجھے جنت سے نکالا، اب مجھے ڈھیل دے. وہ اپنی غلطی پہ اڑ گیا. آدم علیہ السلام نے غلطی پہ توبہ کر لی. میں کس صفت پہ ہوں؟ میں نے رہنمائی کس سے لی ہے؟ آدم علیہ السلام اپنے بابا سے یا شیطان کے راستے پہ ہوں؟ غلطی کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، غلطی پہ باقی رہنا، غلطی پہ ڈٹ جانا، غلطی پہ تکبر کرنا. ایک شخص الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے، آپ نے کہا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. انہوں نے کہا میرا سیدھا ہاتھ نہیں اٹھتا. تکبر. آپ نے کہا پھر تیرا سیدھا ہاتھ نہ اٹھا. صحابی کہتے ہیں پھر ہم نے اس کے سیدھے ہاتھ سے کبھی اٹھتے نہیں دیکھا. اگر غلطی پہ کوئی آپ کو ٹوک رہا ہے، وہ آپ کا ہمدرد ہے، وہ آپ کا بھائی ہے، وہ آپ کا پیارا ہے. کیوں؟ جو آپ سے غلطی ہو رہی ہے اسلام کی روشنی میں، وہ آپ کو واپس پکڑ کے اللہ کے دین کی طرف لے کر آ رہا ہے. مالک کا فرمان سنیے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ
جو اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے، کوئی گناہ کا کام کر بیٹھے، پھر وہ رجوع کر لے اللہ کی طرف، معافی مانگ لے، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ تو غلطی کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، غلطی پہ ڈٹ جانا، اترانا، اس کو اپنا عزت نفس بنا لینا کہ اچھا اس نے مجھے پبلک کے اندر یہ کیوں کہا۔ غلطی پر اصلاح کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ آپ اپنے بھائی کو تنہائی میں سمجھائیں، لیکن اگر کسی نے آپ کو اوپن جگہ پہ بھی سمجھا دیا اور آپ کی غلطی ہے تو اس کا شکریہ ادا کیجئے کہ اس نے آپ کو باطل راستے سے ہٹا کر سیدھے راستے پر چلا دیا۔ رسول حدیث میں آتا ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ جب آئینے کے سامنے کھڑا ہو اور جسم پہ، ماتھے پر، منہ پہ کہیں کوئی ڈاٹ لگا ہوا ہو، کوئی چیز لگی ہوئی ہو، گندگی لگی ہوئی ہو، تو کیا خیال ہے آئینہ ساتھ والوں کو بتاتا دیکھو اس کا منہ کتنا گندا ہے؟ یہ آپ ہی کو بتائے گا، صرف ساتھ والوں کو تو نہیں بتائے گا نا۔ کیا معنی؟ کسی بھائی میں غلطی دیکھو تو محبت سے، پیار سے اسے پکڑ کے سائڈ پہ لے جا کے سمجھا دو، یہ نصیحت ہے۔ جب آپ ایسا کرو گے تو آپ اس کا دل جیت لو گے اور وہ اپنی غلطی سے باز آ جائے گا۔ اور اگر پبلک کے اندر کرو گے، چوری کر رہا تو میں نے دیکھا چوری کرتے ہوئے، شرم کیا کر، چوری نہ کیا کر، تو آپ نے نصیحت کی نہیں، اس کی بے عزتی کی۔ اب شیطان اسے کہے گا کہ ٹھیک ہے پہلے تھوڑی کرتا تب زیادہ کرو گا۔ تو کسی کو نصیحت کرنے کا بھی وہی انداز ہے جس سے آپ کے جملے محبت اور پیار کا پیغام لے کے اس کے دل میں جائیں۔ حاکم وقت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اگر تم اپنے حاکم میں کوئی برائی دیکھو تو اس کے پاس جاؤ، اس کو پکڑو، اس کو ایک کونے میں لے جاؤ، تنہائی میں لے جاؤ اور پھر اس کو نصیحت کرو۔ اگر مان لے بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں مانتا تم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری نصیحت ہے۔ حاکم کو سمجھانے کا انداز، اس کے خلاف ٹویٹر پہ لکھنا، فیس بک پہ لکھنا، جلسوں اور تقریروں میں اور سٹیج پہ اس کو گالیاں دینا اور رنگیدنا اور پھر عوام نے یہ بڑا حق بیان کرتا ہے، یہ حق نہیں بیان کر رہا، یہ فتنہ پھیلا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ بھیج رہا ہے فرعون کے پاس کہ جاؤ اسے نصیحت کرو۔ اس نے بڑی سرکشی کی ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ پبلک میں کھڑے ہو کے فرعون کے خلاف تقریر کرو، فرعون کے پاس جاؤ، اسے جا کر دعوت دو۔ تو اگر کہیں حاکم میں کوئی غلطی ہے تو اس تک پہنچیے، اس کو میسج کیجئے، اس تک جائیے، تنہائی میں ادب اور محبت اور احترام اور پیار کے ساتھ اس تک نصیحت کیجیے۔ اگر پبلک میں کھڑے ہو کے آپ نے اس کے خلاف تقریریں شروع کی ہیں تو آپ نے بغاوت کے راستے کو ہموار کیا۔ لوگ آپ کے جملے سن کر بغاوت کے راستے پہ آئیں گے، کوئی اسلحہ اٹھانے پر آئے گا، کوئی ملک کے اندر فساد کرنے پر آئے گا، تو آپ نے خیر کا کام نہیں کیا بلکہ برائی کی بنیاد رکھی۔